الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أفضل بيت وسع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی، ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی چری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. عزیز ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ نے دنیا میں سب سے پہلا اپنا مقدس گھر مکہ میں قائم کیا، جس کو آپ بیت اللہ کے نام سے یا خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ دنیا میں وجود میں آنے والا اللہ کا پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے، طواف کے لیے مخصوص رکھا گیا.
اور یہ تقریباً پوری دنیا کا زمین کا یہ وسط سینٹر ہے، اور سیم اسی کے اوپر 7ویں آسمان پر یوں کہہ لیجیے کہ یہ زمین کا سینٹر ہے تو وہ آسمان کا سینٹر ہے، بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اس بیت اللہ کا حج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ کے بعد وہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کرے، وہ نفلی حج کہلائے۔ پہلا جو حج ہے وہی اس کا فرضی، یعنی وہ فریضہ ہے جو وہ ادا کرے گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا اور طاقت والا ہوگا پھر بھی نہیں کرے گا تو یہ فریضہ اس کے گلے میں رہے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت، حیثیت، وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب جیسے انسان پر نماز کھڑے ہو کر پڑھنی فرض، کوئی شخص بیمار ہے، کمر میں تکلیف ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، یا ضعیفی ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، بیٹھ جائے، تکلیف نہیں دیتا۔ ایسا نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، جیسا کر سکتا ہے ویسے کر۔ یہی معاملہ حج کا بھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی جا کے کر سکتا ہے، جوانی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، بھاگ دوڑ سکتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور حج سمیت جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جس میں جسم کھپتا ہے، ان عبادتوں کی جو جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا چس، وہ چس جو ہے وہ جوانی کے بعد نہیں، وہ لذت ساری کی ساری اللہ نے جوانی میں رکھی۔ جتنی بھی باتیں، بڑھاپے میں آدمی عبادتیں کر تو لیتا ہے بلکہ جوانی سے زیادہ کرتا ہے۔ نیند نہیں آتی، چلو جی مسجد میں بیٹھ گئے، کوئی کام کاج نہیں ہے، ریٹائر ہے، فارغ ہے، بچے دکان چلا رہے ہیں، یا بچے نہیں بھی ہیں تو ریٹائرمنٹ کی رقم آ رہی ہے، پینشن مل رہی ہے، کوئی معاشی فکر نہیں ہے، چلو جی مسجد میں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کچھ ایسے خوش نصیبوں کا ذکر کیا ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہیں کہ آخرت والے دن، قیامت والے دن، جب دنیا میں کوئی سایہ نہ ہوگا، نہ درخت، نہ دیوار، نہ پہاڑ، جب دیواریں نہیں ہوگی تو سایہ نہیں ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو ہم دوسری زمین سے بدل دیں، ہمارا پلان رہے گا ہی، پہچان ہی ختم ہو جائے، نقشہ ختم ہو جائے، زمین ہی دوسری آ جائے۔
ہوتا ہے نا کہ ہم نے نشانیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یوں جاتے ہیں تو تیسری گلی پڑتی ہے، ادھر نالا پڑتا ہے، ادھر فلاں چیز ہے، درخت، گھر کے باہر 2 درخت ہیں نیم کے وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ساری پہچان ہی مٹا، تیرے میرے والا قصہ ہی ختم ہو جائے کہ یہ تیرا پلاٹ ہے، یہ میرا، کچھ پھر سایہ کسی چیز کا نہیں، کسی چیز کا سایہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو سایہ کس کا؟ پھر فرمایا ایک چیز ہوگی اور وہ ہوگا اللہ کا عرش، اس کا ایک سایہ۔ ویسے تو وہ عرش یقیناً اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات اس کے نیچے سما جائے پھر بھی اس کا سایہ ختم ہونے والا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو دے گا۔ کچھ خوش قسمت لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے۔ ابھی ہم نے سچی بات ہے گرمی کا کچھ ادراک کیا نہیں۔ کراچی والے کہتے ہیں یہاں گرمی بڑی پڑ رہی ہے، پنجاب والے کہتے ہیں توبہ توبہ یہاں تو لو چل رہی ہے۔ ابھی سورج کروڑوں میلوں کے فاصلے پر ہے، کروڑوں میلوں کے فاصلے، اور جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور وہ یہ سورج نہیں ہوگا، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ تو سب ختم ہو جائیں گے پہلی بگل پر۔ جب اسرافیل پہلا سور پھونکے گا نا، یہ چیزیں پہلی بگل پہ اڑ جائیں گی، ہوا ہو جائے گی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت، جس دن یہ سورج اللہ رب العالمین بالکل بے نور کر کے لپیٹ کے رکھتے ہیں۔ واذا النجوم انكدرت، یہ جو ستارے آپ کو جگمگ جگمگ کرتے نظر آتے ہیں، یہ سارے زمین بوس ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے جیسے سوکھی ٹہنی سے پتے جھڑ، ستارے ایسے جھڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، جیسے دنیا میں ٹرینیں چلتی ہیں آپ کو پہاڑ چلتے دکھائیں گے، پہاڑ چلتے دکھائیں گے۔ اس وقت سورج بھی اور ہوگا، جو قیامت کا سورج، جو قیامت کا سورج۔ ہماری آگ بھی اور ہے، دوزخ کی آگ اور ہے۔ یہ آگ اس سے 70 درجے کم حرارت رکھتی ہے، 70 درجے کم حرارت رکھتی ہے، اور جہنم کی آگ اس سے 70 درجے زیادہ حرارت رکھتی ہے۔ ہم یہ گرمی نہیں سہ سکتے، کروڑوں میلوں پر سورج ہے، ہم یہ تپش نہیں سہ سکتے۔ کل حالانکہ سارا دن بادل رہے ہیں تقریباً، لیکن گرمی تھی کہ اللہ کی پناہ، کسی کا پسینہ رکنے میں نہیں آ رہا۔ اور اس وقت جو شدت کا عالم ہوگا، جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اس میں 2 خوش نصیب نوجوان، 2 خوش نصیب ان میں نوجوان۔ ایک فرمایا شاب من نشأ فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس کی گویا پرورش ہوئی ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، یعنی اللہ کی عبادت کرتے کرتے پروان چڑھا، نیک لوگوں کی گود میں آیا، نیک لوگوں کے گھر میں آیا، پھر انہوں نے جیسی تربیت کی جوانی کو پہنچا۔
یہ تین ہماری زندگی کی عمر کی حدیں ہیں. ایک بچپن ہے، بالکل وہ جو شروع کے ابتدائی 2-2.5 سال کہہ لیجیے، پھر تھوڑا لڑکپن ہے، پھر یہ جو بچپن اور لڑکپن کو آپ بلوغت سے پہلے سارا ایک کر، یہ ساری بچپن کی عمر ہے بلوغت سے پہلے، جس میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی نہیں لکھواتا. آپ نیکیاں کرتے ہیں تو ماں باپ کے کھاتے میں جاتی ہیں، گناہ کرتے ہیں تو نہ ماں باپ کو گناہ ملتا ہے نہ آپ. البتہ ماں باپ کا فرض ہے کہ بچے کو سکھاتے ہیں، بیٹا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. جیسے نماز بھی اگرچہ بلوغت پہ فرض ہے، لیکن 7 سال سے حکم ہے کہ سکھاؤ. 10 سال تک بھی نہ شروع کرے تو مار کے پڑھاؤ، کیونکہ پھر وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. صحابہ بچوں کو بھی روزے رکھوایا کرتے تھے، اگرچہ فرض نہیں تھے، عادت ڈالنے کی. چھوٹی بچیوں کو پردے کی عادت ڈالتے، دوپٹہ سر پہ رکھنے کی عادت ڈالتے. ایک یہ عمر ہے جوانی سے. دوسرا دور ہے بلوغت کے بعد سے تکمیل جوانی تک. بلوغت سے جوانی کا آغاز ہوتا ہے. جیسے 14, 15, 16 سال کی جو عمر ہے یہ بلوغت کی عمر ہے. اب یہ لڑکا جوان ہو گئے، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی. اس جوانی کب تک یہ جائے گی؟ اب اس کا قدم جوانی میں ہے لیکن تکمیل جوانی کی طرف. جیسے 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے جوانی مقام، جیسے دن کا چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، جیسے زوال آتا ہے. اب دن کی جوانی کا جو چوبن تھا نا وہ ختم. گرمی کی تپش، ہر چیز وہ چوبن پر تھی، تپش ختم. اس کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. یہ دن کا بھی زوال ہے، یہی زندگی کا بھی ایسے زوال آتا ہے 40 سال کے بعد. اور یہ جو پھر بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، یعنی اب اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اٹھنے والا ہر قدم بڑھاپے کی طرف ہے، حتیٰ کہ آپ 60 سال کو پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد تو پھر ہم جو 60 سال سے اوپر زندگی گزار رہے ہیں ہم بونس میں گزار رہے ہیں. ایوریج اور اوسط عمر تو ہم پوری کر بیٹھے ہیں اور ان تینوں کے احکامات ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ان 3 حصوں میں، زندگی کے 3 حصوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ حصہ جو ہے وہ جوانی کا ہے. 15-16 سال سے لے کر 40 سال تک یہ جو عرصہ ہے اس میں آپ حج کریں، تہجد پڑھیں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، سجدے پہ سجدہ کریں، قیام کھڑے ہو کے کریں، لمبے لمبے کریں، اس لیے کہ ابھی آپ کو طاقت نہیں. پھر ایک وقت آئے گا آپ زمین پہ اللہ کے آگے ماتھا اور ناک رکھنا چاہیں گے، نہیں رکھ سکیں گے. آپ کی کمر اجازت نہیں دے گی، آپ کے گھٹنے اجازت نہیں دیں گے، آپ کی ہڈیاں اجازت نہیں دیں گی. اس لیے ہمارے یہاں جو ایک بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ لوگ پیسے جوڑتے رہتے حج کے اور پھر اس کی زکات بھی نہیں دیتے. میں نے تو حج کے لیے رکھے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے تھوڑے رکھے. پیسے جس چیز کے لیے آپ نے رکھے، حج کے لیے رکھے ہوں یا مسجد بنانے کے لیے رکھے ہوں، آپ نے کسی مقصد کے لیے رکھے ہیں، بیٹی کی شادی کے لیے رکھے ہیں. جب جب سال گزرتا جائے گا زکات فرض ہوتی ہے. کس نے کہا آپ کو کہ آپ پائی پائی جوڑتے رہے؟ اللہ سارے اسباب کرے گا. جب وہ ٹائم آئے گا اللہ تعالیٰ سب کر دے گا. اور اگر نہیں ہوئے آپ کے پاس پیسے تو آپ کیوں پائی پائی جوڑ رہے ہیں؟ آپ پر حج بھی نہیں، حج فرض نہیں. اچھا جوانی میں طاقت ہو حج نہیں کریں گے، حج نہیں کریں گے. دل میں یہ کھوٹ ہوتا ہے
کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، بھی بہت کچھ ہوتا ہے، ہم نے بہت کچھ کرنا، ابھی حج کر لیا، پھر اس کے بعد آ کر جو ہم نے جو کچھ کرنا ہے پھر وہ کب بخشوائیں گے؟ پھر وہ کب بخشوائیں گے؟ اس لیے حج ہم کریں آخری عمر میں، جب بندہ ویل چیئر پہ آ جائے، چلنے کے قابل نہ رہے، حج ہم کریں اس عمر میں، تاکہ جو بھی زندگی میں ہم نے کیا ہے وہ سارا بخشا جائے۔ اب پہلی بات یہ ہے، جس نے دیکھا ہے کہ وہ جیسے جوانی میں داڑھی مڈاتا ہے، مونچھیں صاف، داڑھی صاف، سب اپ ٹو ڈیٹ بنا رہتا ہے، اور جیسے پھر 40 سال سے اوپر گزرتا ہے بڑھاپے کی طرف، اب داڑھی بھی رکھنا شروع کر دیتا ہے، مسجد میں بھی آنا شروع کر دیتا ہے، یعنی پھر نیک بننا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ روز آخرت جو اپنے عرش کے سائے تلے جو جگہ دے گا، ان 7 لوگوں میں سے 2 لوگوں کا تعلق جوانی سے، ایک فرمایا وہ شخص جس نے اپنی زندگی، اپنی جوانی عبادت میں صرف کی، عبادت میں گزار دی، اور دوسرا وہ شخص فرمایا طلبت ہو ذات و نسب و جمال، جوان ہے، شباب ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اور اس کو کوئی خاتون گناہ کی دعوت دیتی ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور گناہ کی جب دعوت دیتی ہے وہ کوئی گری پیڑی پڑی یا کوئی سڑکوں پہ روڈوں پہ صفائی کرنے والی بھنگن نہیں ہے، ذات نسب و جمال، فرمایا اس کا حسب نسب بھی اعلیٰ اور حسن و جمال میں بھی اعلیٰ، یعنی انکار کی کوئی ریزن نہیں ہے۔ جب ایسی خاتون گناہ کی خود دعوت دے اور انکار کی کوئی وجہ نہ ہو، اور پھر وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ کا وہ ڈر ہے جو مجھے اس دعوت کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہے، میں ہی تیری دعوت قبول نہیں کرتا۔ یہ دونوں کام جوانی میں اللہ روز آخرت ان 2 قسم کے لوگوں کو بلائے گا اور اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ خبریں سنی ہیں، اس دفعہ کافی اموات ہوئی مکہ مکرمہ میں، حج پہ کافی اموات، بنگلہ دیشی بھی، پاکستانی بھی، انڈین بھی، دیگر ممالک والے بھی، اور ان میں زیادہ تر بوڑھے، زیادہ تر بوڑھے، کوئی عرفات میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی وہ جو مینار سے حرم کی طرف جو سرنگوں میں راستہ آتا ہے، حالانکہ سرنگیں بھی بڑی بڑی، اس میں باقاعدہ گاڑیاں چلتی ہیں، اور اس میں اے سی کا پورا نظام ہے، وہ جہازوں والے پنکھے بڑے بڑے اس میں لگے ہوئے، اس کے باوجود جب اتنے سارے لوگ بھر جاتے ہیں، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، انہیں اٹھانے والا کوئی نہیں، رش اتنا ہوتا ہے کہ آگے کوئی بندہ گرے تو پیچھے والا ریلا اسی کے اوپر سے چڑھ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کے وہ رولتے ہیں، نہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، اگر وہ رکیں گے تو پیچھے والا پریشر اس کو گرا دے گا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے روک نہیں سکتے۔ اب جو ویل چیئر والے ہیں، پھر جو ان کے بیچارے ویل چیئر پہ ان کو لے کے چل رہے ہیں، وہاں بعض دفعہ چڑھائیاں اترائیاں، کہیں تھوڑی چڑھائی آ جاتی ہے، اب ایسی چڑھائیوں پہ چڑھنا اکیلے آدمی کا ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، خالی خود ہو، اس کا چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے جائے تو ویل چیئر کو بھی ساتھ پکڑ کے دھکا لگائے اور اس کو بھی چلائے، اس کا بھی حج کرائے، اپنا بھی حج کرے، یہ بڑا تکلیف دیا۔ اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے، آپ جوانی میں حج کیجیے، جوانی میں جائیے، بغیر کسی محتاجگی کے کیجیے، کسی کے سہارے کے بغیر کیجیے، صرف اللہ کا سہارا آپ کو ہو
اور کسی سہارے کی ضرورت نہ، ایسا حج کیجیے۔ اور جب جوانی میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے تو اس سے اور اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب جوانی سے آپ بیت اللہ کی سرزمین پہ ماتھا ٹیک کر آئیں گے، زمزم پی کے آئیں گے، سیر ہو کر پیئیں گے، کوئی مرادیں رکھ کے پیئیں گے، اس کے اثرات انشاءاللہ آپ کے بڑھاپے تک جائیں گے، آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ آپ یقین مانیے اس سال کے آپ بنا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر 1-2 سال اور ایسا ہو گیا تو سعودی گورنمنٹ بوڑھوں پر حج کی پابندی لگا دے گی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حج کی پابندی لگا دے گی کہ اتنی عمر کے بعد بندہ حج کرنے نہ آئے، اور اس سے پہلے کہ پابندی لگے آپ بھی پہلے سے کر لیں، جوانی میں حج کر۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، یہ 90 سال والا 85 سال والا حج، یہ حج جو ہے یہ یعنی ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ جب یہ تو آج تو حالانکہ اتنا رش ہوتا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں رش بھی نہیں تھا، رش نہیں تھا، اکا دکا لوگ آتے تھے۔ جب اللہ کے رسول فتح مکہ کے بعد آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا نا، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سوکھے سے، قد بھی چھوٹا، جسامت سوکھی، پنڈلیاں پتلی پتلی کمزور۔ کچھ کفار صفا مروہ کی چوٹیوں پر بیٹھ کر، بیچ میں یہ عمارتیں جو اب صفا مروہ کے اور بیت اللہ کے بیچ میں بن گئی ہیں، یہ عمارتیں نہیں ہوتی۔ زمزم کا کنواں بھی اوپن ہوتا تھا اور کئی سالوں تک اوپن رہا۔ 96 میں پہلی دفعہ گیا، جب بھی اوپن تھا، ہم اندر سے دروازہ ایک تھا، اس میں چلے جاتے تھے، نیچے وضو کا بھی انتظام ہوتا تھا، لوگ وہیں جا کے وضو بھی کر لیتے تھے۔ اب یہ سسٹم کافی بڑھ گیا ہے رش کی وجہ سے، تو کفار چوٹی پر بیٹھے، صحابہ تقریباً کمزور، انہوں نے جب دیکھا بیت اللہ کا طواف، بڑے حیران ہوئے کہ یہ سوکھے، یہ مدینے سے آئے ہیں، کھجوریں کھا کے، گٹھلیاں کھا کے، ستو پی کے یہ لوگ حج کریں گے؟ حج تو طاقتور پہلوانوں کا کام، یعنی اس وقت بھی یہ تصور تھا۔ کفار ہنستے تھے کہ یہ لوگ حج کریں گے جن کے ہڈیوں پہ گوشت نہیں ہے، یہ لوگ حج کریں گے؟ اس وقت بھی گویا حج مشقت سے ہوتا۔ آج کل تو اتنی سہولتیں ہیں، یہ اے سی نام کی، پنکھوں نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سارے سفر لوگ بغیر اے سی بغیر پنکھوں کے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ جمرات کے لیے جو منزلیں بنی ہوئی ہیں یہ بھی کچھ نہیں ہوتی، نیچے سارا رش نیچے لگتا تھا۔ اب وہ رش بھی کتنا ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، کتنی منزلیں ہیں، اوپر نیچے بیچ میں، اس سے بیچ میں، اتنا ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، اس کے باوجود رش ہوتا ہے۔ میرے بھائی، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو آپ پار نہ کریں، اس حد کو آپ پار نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، جوانی کو غنیمت جانے، اللہ کی نعمت سمجھیں، بہت بڑی نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت ہے۔ اس وقت آپ کے پاس جوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، وقت ہے، ٹائم ہے، آپ دین کے لیے وقت نکالیے، تعلیم دین کے لیے، سیکھنے کے لیے وقت نکالیے اس عمر میں۔ اس کا آپ کو انشاءاللہ فائدہ وہ بڑھاپے میں بھی، اگر آپ کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکیں گے نا وہ کام جو آپ جوانی میں کرتے تھے، یقین مانیے آپ کے اخلاص کی وجہ سے اللہ پھر بڑھاپے میں بھی آپ کے ثواب میں انشاءاللہ کمی نہیں کرے گا، وہی اجر دے گا جو آپ کو جوانی میں دیتا کہ یہ بندہ بڑھاپے کی وجہ سے تھوڑا کمزور ہو گیا ہے، ورنہ جذبہ تو اس کا اب بھی وہی ہے، اب بھی یہ وہی چاہتا ہے میں اتنا قرآن روز پڑھوں، اتنا نفل روز پڑھوں، لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ اب زبان میں وہ تیزی نہیں رہی، جسم میں وہ قوت نہیں رہی،
تو آپ اس چیز کو ابھی سے آپ نبھانے کی، سنبھالنے کی کوشش کریں۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت و بندگی کے لیے سب سے پہلا گھر جو قائم کیا وہ مکہ میں کیا، اس کا نام بیت اللہ ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، تمام عالم کے لیے رب العالمین نے اس گھر کو ہدایت اور رشد و ہدایت کا سبب بنایا ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں بت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، قبر پرستی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، گھوڑا پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، انہیں کہیں مزدوری کے سلسلے میں سعودیہ میں کوئی جاب مل جاتی ہے، 5-5 4-4 سال وہاں رہتے ہیں۔ یقین مانیے بہت عرصے بعد جب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان ساری خرافات سے توبہ طائب ہو کر آئے ہیں۔ یہ بیت اللہ کی برکت ہے، بیت اللہ کی برکت سے کتنے لوگ یہاں نفرت کرتے رہیں گے۔ ارے میاں مغرب سے پہلے بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ یہاں اہل حدیثوں کو دیکھتے ہیں نا کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 نفل اہل حدیث مساجد میں اکثر اہتمام ہوتا ہے، پڑھتے ہیں۔ تو مغرب کی اذان کے بعد مغرب سے پہلے بھی کوئی نماز ہوتی ہے، اور وہاں بیت اللہ میں سارے پڑھتے ہیں، اور یہ بھی پڑھ رہے ہوتے، یہ شاید اس لیے پڑھ رہے ہوتے کہ خبر ہے یہ بھی کوئی حج کا حصہ ہے، نہیں کریں گے تو پتہ نہیں حج نہیں ہوگا، کیونکہ علم ہوتا نہیں ہے۔ وہاں سب کچھ دیکھا دیکھی کرتے ہیں، وہاں یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ حرم میں مغرب سے پہلے یعنی فرضوں سے پہلے اذان کے بعد 2 نفل لازماً پڑھتے ہیں، اور وقفہ بھی دیا جاتا ہے۔ وہاں یہ سب کریں گے۔ جب وہ وہاں جا کے دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یار آمین بھی گونج رہی ہے۔ چلو جس کو وہاں جانا نصیب نہیں ہوا، آج کل ٹی وی کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں وہ آمین یہاں تک گونجتی ہے، آپ یہاں بھی سن سکتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں یار وہابیوں والی ساری نماز یہاں ہو رہی ہے، آمین بھی ہو رہی ہے، وہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، وہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، آخری اتحیات میں تو بایاں پاؤں دائیں قدم کے نیچے سے نکال کے بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائی بہت ساری چیزیں وہاں دیکھ کے انسان سوچتا ہے یار ہم وہاں جن کو غلط کہتے تھے وہ سارے سلسلے یہاں ہیں۔ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ہم نے بیت اللہ میں، حرم پاک میں، مکہ میں بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کی کھلی نشانیاں، قدرت کے کھلے شاہکار ہم نے رکھے۔ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہم نے رکھا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، پتھروں پہ کبھی نشان نہیں بنتے، حالانکہ دنیا میں مثال یہ ہے کہ میاں میری یہ بات پتھر پہ لکیر ہے، گویا پتھر پہ کھینچی گئی لکیر مٹتی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر کو سیڑھی بنایا یا کرین بنا کے اس کا کام لیا، اس پہ کھڑے ہوتے تھے، وہ ان کو اونچا اٹھاتا تھا، بیت اللہ کی تعمیر کا کام کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان وہاں چھاپ دیا، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی حرم پاک میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ ہاں آج کل ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہماری جوتیاں محفوظ نہیں رہتی،
ورنہ وہ لوگ جوتیاں چراتے نہیں ہیں. یہ بھی کچھ پاکستانیوں کی عادت ہے یا انڈین ایسا کرتے ہیں. ہاں باہر پڑی ہوئی جوتیاں ہوں تو صفائی والے انہیں اٹھا کر وہ کچرا کنی میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ انہیں صفائی میں وہ رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے. ورنہ چوری کوئی نہیں کرتا. یا ہم کیا کرتے ہیں, رکھا کسی اور نمبر پہ, ڈھونڈ رہے ہیں کسی اور نمبر پہ, گئے تھے کسی اور گیٹ سے, آ رہے ہیں کسی اور گیٹ سے, تو وہاں چپل نہیں ملتی. اندر نقشہ سارا ایک جیسا ہے. جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ نمبر یاد نہیں رکھتے, کس نمبر گیٹ سے آیا تھا اور کس نمبر گیٹ سے جا رہا ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے. ورنہ اس میں داخل ہوا امن میں. آپ دیکھیں جو نئے نئے لوگ جاتے ہیں, کچھ یہاں سے ہوٹل کر کے نہیں جاتے کہ جی ہم وہیں جا کے کریں گے سستا ملے گا. وہ جاتے ہی ان کو ہوٹل نہیں ملتا, بس تو اتار کے چلی جاتی ہے. اب بس نے جدے سے اٹھایا, مکے اتارا, کسی بھی فٹ پاتھ پہ سامان ان کا رکھا ہوا, حاجیوں کا بیگ رکھے ہوئے. آپ جائیں, آپ عمرہ کریں, طواف کریں, سعی کریں, کھانا وانا کھائیں, پھر آپ آئیں, آپ کو سامان وہی رکھا ملے گا, وہی رکھا ملے گا. اللہ نے اس شہر کو امن والا بنایا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ, رب اجعل ھذا البلد آمنا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی, اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیا. اور اللہ نے واقعی بنا دیا. اللہ نے واقعی بنا دیا, کوئی ہاتھ نہیں لگایا. رات بھر فٹ پاتھ پہ رکھا رہے, کوئی نہیں ہاتھ لگایا. یہ اللہ نے اس شہر کو امن والا بنایا. کاش کہ اللہ رب العالمین وہاں کے اثرات یہاں بھی پیدا فرما دے. ہم لوگ حج تو کرتے ہیں, وہاں سے داڑھی صاف کرنے والے مدینے سے بلیڈ تو لے کر آتے ہیں, لیکن یہ اچھی چیزیں ساتھ نہیں لاتے کہ یہ جو اوصاف ہیں وہاں کے, جو خوبیاں ہیں وہاں کی, ہم وہ لے آئیں اور ان کو اپنی زندگی میں, اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنے شہر میں, اپنے گلی کوچوں میں پھر ہم انہیں استعمال کریں. ایسا ہم نہیں کرتے. میرے بھائی, آپ حج کیجئے, آپ پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اگر پیسہ ہے یہ فریضہ ادا کیجئے. اور اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس حیثیت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ایسا عارضہ لاحق ہے, آپ نہیں جا پا رہے, آپ کسی ایسے شخص کو جس نے پہلے اپنا حج کر رکھا ہو اپنا وکیل بنا کے بھیج دیں, وہ آپ کی طرف سے جا کر کے حج کرے, وہ سارا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. ایسا بھی آپ کر لیں. لیکن حج کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کریں, بڑھاپے کا انتظار نہ کریں. بڑھاپے میں جو حج ہے نا, انتہائی تکلیف دہ ہے. میری اس گفتگو سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو حج سے روک رہا ہوں, نہیں. آپ حج کیجیے, ضرور کیجیے, ہر سال کیجیے. اب آپ 16 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک ہر سال اگر آپ کو اللہ موقع دیتا ہے کیجیے. میں اس سے نہیں روک رہا, میں اس سے روک رہا ہوں کہ آگے جو آپ کو بڑھاپے میں تکلیفیں آتی ہیں, آپ اس تکلیف سے بچ جائیں. دوسروں کے لیے بھی آپ تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور اپنے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے, اور جوانی میں اللہ رب العالمین نیک اور صالح بنائے, اور جوانی میں اللہ رب العالمین اپنا ڈر, اپنا خوف ہمارے دلوں میں بٹھا دے, اور پھر زندگی بھر یہ برقرار رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.